اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم ذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، فضائل قرآن کے سلسلے میں آج ہماری دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں ہم قرآن کے فضائل بزبانی قرآن اور کچھ اقتباسات نہج البلاغہ سے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ قرآن میں ہی آیا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہدایت ہے، نور ہے، رحمت ہے اور صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتا ہے، شفا ہے سینوں کی بیماریوں کی۔ آج ہم فضائل قرآن میں سے اس فضیلت کا ذکر کریں گے کہ قرآن ایز اے چیلنج، ایز اے معجزہ کیسے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں پروردگار فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کُلًا اِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر ساری دنیا جہان کے آدمی، انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو غیر ناممکن ہے، یعنی اس کے برابر نہیں لا سکتے۔ اگرچہ اس کوشش میں ایک دوسرے کا مددگار بھی بنے، اور ہم نے تو لوگوں کے سامنے سمجھانے کے واسطے قرآن کی مثالیں بیان کر دی۔ اب یہ قرآن کا ایک چیلنج ہے جو قرآن صدیوں سے یہ چیلنج کر رہا ہے کہ قرآن کا مثل لانا۔ اب قرآن کا مثل لانے کا جو چیلنج ہے اس میں ایک آیت اس طرح بھی آتی ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس میں دیکھیں تو قرآن پاک میں ہی سورہ البقرہ میں ایک آیت ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم لوگ اس کلام میں جو ہم نے اپنے عبدنا مما نزلنا علی عبدنا اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس اگر تم سچے ہو تو ایک اس جیسا ایک سورہ بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو، اور ایسا تم نہیں کر سکتے۔ فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تم یہ نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی پتھر ہوں گے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ ایک عجیب اسلوب ہے قرآن کا کہ قرآن ایک معجزہ ہے نظامی لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے۔ اس کا ایک صورت بنا لینا صرف لفظوں کی ترتیب یا جملوں کی بناوٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مکمل مضمون جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک مکمل مضمون ہے۔ بے شک یہ 3 آیتیں ہیں، تو تم اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک صورت بنا لاؤ، چاہے 3 آیتوں کی صورت ہو، لیکن اس میں ایک مکمل مفہوم ہونا چاہیے، مضمون ہونا چاہیے، مطالب ہونے چاہیے، اس میں ایک باقاعدہ ایک نظام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم اوٹ پٹانگ جو مرضی لفظ بنا لو اور اس کو کہہ دو کہ ہم نے بھی ایسا بنا لیا، نہیں، صرف الفاظ اور ان کی بناوٹ نہیں، بلکہ اس میں ایک مفہوم، ایک اس میں ہدایت بھی ہو، اس میں فقہ بھی ہو، اس میں تفسیر بھی ہو، وہ تمام علوم ہو، وہ تمام درجے، وہ تمام ظاہر اور باطن بھی ہو جو قرآن میں موجود ہے۔ یہ جو آیت سورہ بقرہ کی ہم نے تلاوت کی، اس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا لاؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس سے پہلے ایک صورت مکمل سورہ حمد موجود ہے، یعنی یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں تدوین فرمایا،
جامع فرمایا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس آیت کو ایسی جگہ رکھا گیا کہ اس سے پہلے ایک مکمل صورت موجود ہے. یعنی اس سے پہلے اگر صورت موجود نہ ہوتی اس آیت سے پہلے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمیں کچھ صورت کا نمونہ تو بتاؤ کہ کیا صورت ہوتی ہے. تو اللہ نے ایک مکمل صورت پہلے نبی پاک نے ایک صورت مکمل دیباچے کے طور پہ سورہ حمد رکھی، اور بعد میں یہ فرمایا کہ فاتو بھی صورت میں مثلے ہی، کہ اس جیسا ایک صورت بنا لو. یعنی اگر کسی نے ایک ٹیبل بنانی ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ اس جیسی ٹیبل بنا لو، تو اس کی ایک مثال موجود ہو. اور صرف بات یہاں تک ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ سورہ ہود 11واں سورہ قرآن کا، جس میں اللہ فرماتا ہے ام یقولون افطراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ افطرا ہے، اپنے پاس سے کھڑا ہوا ہے. قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یعنی تم 10 سورے بنا لاؤ. یعنی سورہ ہود سے پہلے 10 سوروں کی مثال موجود ہے. جہاں پر اللہ نے کہا ایک سورت بناؤ، اس سے پہلے ایک سورت موجود ہے تاکہ اس کو مثال کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کیا جا سکے. جہاں سورہ ہود میں 11ویں سورے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ 10 سورے بنا لو، اس سے پہلے 10 سورے موجود ہیں، یعنی ان کی ایگزامپل موجود ہے. تو یہ جو قرآن پاک کی یہ ترتیب ہے، اس کے متعلق بھی ایک اس میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا، اور یہ قرآن اسی طرح ترتیب میں ہے جس طرح پیغمبر نے اپنے زمانے میں اس کو ترتیب دے دیا. یہ جامع قرآن کی ایک بڑی بحث ہے، تاریخی بحث ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے، لیکن موجودہ قرآن اسی، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے، اور اسی ترتیب میں موجود ہے جس ترتیب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب توفیق اللہ، یعنی اس کو توفیقی یا تلاوتی ترتیب کہتے ہیں. اب ایک اور آیت کہ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ بصیرت اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ بقرہ میں آیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں متقین کی بات ہے کہ جو متقی کے درجے پہ ہوگا اس کو قرآن بہتر طور پہ سمجھ آئے گا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ اللہ کبھی اس کو انسانوں کے لیے ہدایت کہہ رہا ہے، انسانوں کے لیے بھی ایک کھلا پیغام ہے، اور جو انسان سے مسلمان ہو اور اس کے بعد وہ متقی ہو تو ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کی ہدایت ہے. اسی طرح اس میں آیا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. تو اب جو ایمان رکھتا ہے، جو متقی ہے، جو یقین رکھتا ہے، تو جیسے جیسے اس کے درجے بڑھتے جائیں گے اس کو اس کی بصیرت اس کے ظرف کے مطابق قرآن سمجھنا آنا شروع ہو جائے. پھر اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا و رحمت ہے. دیکھیں یہ وہی آیت ہے، وہی اس کا مضمون ہے، اسلوب ہے کہ شفا ہے اور رحمت ہے. اس کے بعد پروردگار ایک آیت ہے کہ ان سورہ واقعہ کی انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یعنی کہ یہ قرآن بڑی تکریم والا ہے. قرآن کریم ہے، اللہ بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، اہل بیت بھی کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے. یہ ایک محفوظ کتاب میں ہے، کتاب مکنون، محفوظ کتاب بھی. لا یمسہ الا المطہرون، صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ جو چھونے کا یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، اس میں یہ اس کا ظاہر ہے کہ قرآن کی جو عربی ہے اس کے جو الفاظ ہیں ان کو ڈائریکٹ بغیر وضو کے یا طہارت کی حالت میں نہ ہوتے ہوئے چھونا حرام ہے. لیکن اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ قرآن کی عربی کو ہاتھ نہیں لگاتے یا صرف حاشیے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں.
لیکن احترام قرآن، آداب قرآن میں یہ ہے کہ آپ وضو کر کے پڑھیں۔ اس کا جو باطن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں، یعنی اس کی وہی لوگ اپروچ کر سکتے ہیں، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلے آیا کہ خدلی ناز کا درجہ آیا، پھر اللہ نے کہا کہ ہدی و رحمت لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہدی للمتقین، سورہ بقرہ میں آیا۔ تو جس طرح درجے بڑھتے جائیں گے، قرآن اپروچیبل، ایکسیسیبل ہوتا جائے گا اس طرح لوگوں کے لیے۔ اور جو معصوم کا درجہ ہے، کیونکہ معصوم خود ناطق قرآن ہے۔ دیکھیں قرآن کی ایک بات آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ قرآن کی جو عربک لینگویج ہے، اس کے ہزاروں تراجم ہو چکے ہیں۔ جو قرآن کی ورڈنگ ہے اس کا ترجمہ بہت سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے مختلف زبانوں میں کیا، لیکن جو بھی مترجم ہوگا وہ صرف قرآن کا، دیکھیں ترجمہ کرتے ہوئے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ شان نزول، اس کا سیاق و سباق، اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا تھی، خاص و عام ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، تعویل ہے، رخصت ہے۔ اس کے باوجود کوئی بھی مترجم آج تک صرف قرآن کے الفاظ کا ہی ترجمہ کر سکا ہے۔ قرآن میں اللہ یہ بات کس لہجے میں کہہ رہا ہے اس لہجے کا ترجمہ نہیں کر سکا۔ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ تم لاہور جا رہے ہو، ایک جملہ ہے، ایک سوالیہ جملہ ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم لاہور جا رہے ہو، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم لاہور جا رہے ہو، مطلب اس میں حکم آ گیا۔ جب اس کو جملے کو عربی سے اردو میں ٹرانسفر کیا جائے گا، یہ جو میں نے جملہ بولا ہے اگر یہ میں عربی میں بول رہا ہوں تو دونوں صورتوں میں ترجمہ یہی ہوگا کہ تم لاہور جا رہے ہو، لیکن لہجہ فرق ہے۔ اللہ نے کون سی آیت کس ٹون میں نازل کی، کس لہجے میں نازل کی، وہ صرف آل محمد جانتے ہیں۔ اس لیے وہ اس کی تعویل سے وَرَاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ اِلَّا تَعْوِیلُهُ وَرَاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، کہ اس کی تعویل صرف سورہ آل عمران صرف اللہ جانتا ہے، یا راسخون فی العلم، جو راسخ ہیں، پکے ہیں اپنے علم۔ اس کے بعد قرآن کا ایک معجزہ، لو انزلنا سورہ یہ جو ہے حشر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو اسے خشیت اللہ، اسے اللہ کے خوف سے جھک جھک کر پاش ہوتا ضرور دیکھتے، یا وہ پاش ہو جاتا۔ اب جو بھی دیکھیں یہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، بلکہ یہ ظاہر بھی آپ اس کا آپ ظاہر بھی عام طور پہ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان کے ایک شاگرد تھے ابو حنیفہ کے نام سے، انہیں کہا کہ اے ابو حنیفہ اس آیت کی تفسیر و تعویل بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ بہتر جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے، اس کے سامنے پتھر پڑا اس پہ رکھ دو جائے گا۔ حضرت ابو حنیفہ نے وہ پتھر پر رکھا تو آپ نے کہا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ لو نزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس پتھر کو تو کچھ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی تعویل یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا شکم مبارک میں ناطق قرآن کو لے کر چلی ہیں، اور ان کا شکم مبارک جیسے ہی کعبہ کی دیوار سے مس ہوا ہے، کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، شگاف پڑ گیا۔ یہ ہے اس کی تعویل۔ اس کے بعد کچھ احادیث ہم ذکر کریں گے اور پھر نہج البلاغہ پہ آ جائیں گے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن نمایاں روشنی ہے، مضبوط رسی ہے، محکم وسیلہ ہے، بلند ترین مرتبہ ہے، نہایت مؤثر شفا ہے۔ دیکھیے وہی باتیں تقریباً سب سے بڑی فضیلت ہے، جو اس کے ذریعے روشنی طلب کرے اسے اللہ اسے منور کر دیتا ہے۔ منور وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو، دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ جس نے اپنے امور کو اس سے مربوط کیا اللہ نے اسے محفوظ رکھا، جس نے قرآن سے شفا طلب کی خدا نے اسے شفا دی۔ یہ حدیث ہے پیغمبر کی۔ جس نے قرآن کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی
خدا نے اسے ہدایت بخشی، یعنی اپنی رائے پر، اپنے ارادے پہ اللہ کے ارادے کو ترجیح دینا۔ جس نے غیر قرآن سے ہدایت چاہی، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اور جس نے اسے اپنا شعار اور لازمہ قرار دیا، اللہ نے اسے سعادت بخشی۔ جس نے اسے اپنا امام بنایا، جس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ کچھ اقتصابات امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی جو مجموعہ خطبات و اقوال و مکتوب ہیں نہج البلاغہ سے، کہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول کریم پر ایک ایسی کتاب نازل کی جو ایسا نور ہے جس کی قندیلیں گول نہیں ہوتی۔ قندیل یعنی شمع، مشعل، من تحت الانہار خالدین فیہا، کہ جیسے قرآن میں آیا ہے کہ وہ جو ایسے باغات ہوں گے جنت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اسے کیا مراد ہے؟ دے ول ایور گرین، کبھی بھی وہ ان پہ خزاں کا موسم نہیں آئے گا، ہر موسم میں پھل دیں گے۔ یہ نہیں کہ اس موسم میں امرود کا موسم نہیں ہے تو امرود پھل نہیں دے رہا، یا سیب کا موسم نہیں، یا آم کا موسم نہیں، وہ ہر وقت پھل دیں گے، ایور گرین رہیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور جیسے کہ فرامین احادیث اور اقوال معصوم میں آتا ہے کہ ایک ایک جو جنت کا درخت ہے اس پہ کئی کئی پھل ہوں گے، کھجور بھی ہو سکتی ہے، انگور بھی ہو، ایک ہی درخت پہ ہو سکتا ہے، سیب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ قرآن ایک ایسی قندیل ہے جو گل نہیں ہوتی، مطلب ایور گرین ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر مکتب کے لیے، ہر فکر کے لیے، ہر طبقہ کے لیے، ہر جنس کے لیے۔ ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی۔ یہ وہی اسی کو فصاحت ہے کہ دوسرے الفاظ میں بیان کیا۔ ایسا دریا ہے جس کی تہ تک رسائی نہیں ہوتی، یعنی کہ دریا یا سمندر کی جو بات ہے اس کی، آپ اگر اس کے باہر کھڑے ہیں، یہ بات اس سے مطلب متضاد نہیں ہے کہ اگر کوئی غوطہ خور دریا میں چلا جائے، لیکن باہر کھڑے ہو کے آپ اس کی دریا کی تہ تک رسائی نہیں ہے۔ ہاں کوئی اس دریا کے سمندر میں، اس قرآن کے دریا میں غوطہ لگائے تو پھر وہ لال اور موتی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ایسا حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، یعنی کہ جب حق و باطل کی دلیل قرآن سے دی جائے تو ہمیشہ حاوی ہوگی۔ وہ سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں۔ یہ وہی بات ہوگی کہ جو سینوں کی بیماری ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، مطلب ایمان اگر آپ نے حاصل کرنا ہے، معدن یعنی کہ جس طرح معدنیات پہاڑوں سے نکلی ہیں، مرکز یعنی اس کا سینٹر ہے، ہب ہے اس کی، وہیں سے ایمان نکل رہا ہے۔ تو قرآن سے جو متمسک ہو جائے گا، یہ علم کے چشموں اور سمندروں سے عبارت ہے۔ جیسے علم کے چشمے اور سمندر بہتے رہتے ہیں، ہمیشہ رکتے نہیں ہیں، تو قرآن کے جو مفاہیم ہیں، قرآن کے جو مضامین ہیں، مطالب ہیں، اسرار ہیں، بیان ہیں، حکمتیں ہیں، وہ ایور گرین ہمیشہ رہیں گی۔ ہر زمانے کے مطابق ان کا حل قرآن سے ملے گا، وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایسا دریا ہے جس سے پانی بھرنے والے اسے ختم نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دریا میں سے آپ کتنا پانی بھر لیں گے، ایک بالٹی ہے، ایک ڈول ہے، ایک گلاس ہے، اس میں پانی آتا جائے گا۔ آبشاریں جو آ رہی ہیں پیچھے سے، برف پگھل رہی ہے، اور ایک اللہ کا تکوینی نظام چل رہا ہے کہ بارش ہوگی، برف پڑے گی، وہ پگھلے گی، دریا میں آئے گی، تو یہ ایک سائیکل چل رہا ہے۔ تو جس طرح وہ سائیکل چل رہا ہے، اس طرح جتنا مرضی اس میں سے پانی لے لیں، اس میں آتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ وہ ایسا چشمہ ہے جس سے پانی الجھنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے، ایور گرین، وہی بات آ گئی۔ وہ ایسا گھاٹ ہے جس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا، یہ بھی وہی بات آ گئی۔ وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والوں کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، مطلب آپ کو قرآن کبھی درمیان میں چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ آپ ایک دفعہ اس کو امام بنا لیں، آپ کہیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارنی ہے،
قرآن کو پڑھنا. تلاوت قرآن کا بھی مفہوم اصل میں یہی ہے کہ تلاوت مطلب پیروی کرنا اور اس کی تباہ کرنا، اس کے مفاہیم پر اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرنا اپنی ذات پر. قرآن 22 سال 5 مہینہ 14 دن میں نازل ہوا، 23 سال کا تقریباً عرصہ ہے. اور صحابہ کرام کی جو زندگی آپ دیکھیں کہ سلسلہ بر سلسلہ درجہ بدرجہ ان میں کیسے. آپ اگر آج خدا سے یہ عہد کر لیں کہ یا اللہ تو نے اس قرآن کو 23 سالوں میں نازل کیا، آج ہماری جو بھی اس وقت ایج ہے ہمیں تو 23 سال دے دے. جس طرح ان لوگوں نے 23 سال میں درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھالی ہے، ہم آج سے قرآن پہ عمل کرتے ہیں. ہمیں 23 سال دے، ہم 23 سالوں میں ڈھالیں گے تو یقیناً اللہ آپ کو 23 سال زندگی بھی انشاءاللہ دے دے گا. اور نہیں بھی ہوگی تو آپ اس حالت میں ہی ہوں گے اگر دنیا سے جائیں گے کہ آپ قرآن کی جستجو میں. اللہ نے اسے علماء کی تشنگی کے لیے سیرابی، علم جو ہے وہ پیاس ہے. مولا کا قول ہے کہ 2 چیزوں کی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، ایک مال و دولت کی اور ایک عالم کے لیے علم کی جو اس کی خواہش ہے. تو تشنگی کے لیے سیرابی یعنی کہ وہ سیراب ہوتے رہتے ہیں، ایور گرین. وہی بات آ گئی فقیہوں کے دلوں کی بہار. یعنی اس میں اب بتایا کہ اس میں نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، چشمہ بھی ہے، یہ منزل بھی ہے، یہ نشان بھی ہے، یہ ٹیلا بھی ہے، یہ علماء کے لیے بھی ہے، یہ فقہا کے لیے. اس میں فقہ بھی ہے، اس میں علوم بھی ہیں، فقہ بھی ہے. نیک لوگوں کی راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا، اور جو نیک ہیں متقی ہیں ان کے لیے بھی یہ قرآن ہے. ایسی دوا ہے جس سے کوئی مرض باقی نہیں رہتا. یہ وہی بات آ گئی شفا. تو یہ بیماریوں کی، اور نہ صرف جسمانی بیماریوں کی بلکہ روحانی بیماریوں کی، ہر طرح کی بیماریوں کی دوا ہے. ایسا نور ہے جس میں تیرگی یعنی اندھیرے کا گزر نہیں ہوتا. لائٹ ہے آپ کی یہاں سورج بھی اگر اس کے سامنے بھی بادل آ جائیں تو وہ تھوڑی سی لائٹ کم ہو جاتی ہے. آپ کی الیکٹریسٹی کی فلکچویشن آتی ہے، اس میں بھی لائٹ کم ہو جاتی ہے، بجھ بھی جاتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا نور ہے جس میں کبھی بھی تاریکی نہیں آ سکتی. ایسی رسی ہے جس کے حلقے مضبوط ہیں. آپ نے اگر کسی رسی پہ چڑھنا ہو تو عام طور پہ یہ شکاری یا کو پیما جو ہوتے ہیں وہ رسیوں میں حلقے لگا لیتے ہیں اور ان پہ قدم رکھ کے ایک سپورٹ ان کو مل جاتی ہے. جو ہائکنگ پہ لوگ جاتے ہیں وہ بھی ہے. تو ان ایسی ہلکی ہے جس کے حلقے مضبوط ہیں، یعنی آپ اس پر بھروسہ کر کے اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کریں اس کو تو یہ آپ کو مضبوطی کے ساتھ سہارا دے گا. ایسی چوٹی ہے جس کی پناہ گاہ مضبوط ہے. پناہ گاہ چوٹی پہ چونکہ اس لیے ذکر آیا کہ بارش بھی ہے، طوفان بھی ہے، دھوپ بھی ہے، برف بھی پڑتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی چوٹی ہے کہ یہاں پر نہ موسموں کا اثر ہے، نہ تغیر و تبدل، نہ جغرافی تبدیلیوں کا کوئی ہے، نہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. یہ قرآن آپ کو مضبوط پناہ گاہ ہے. جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے سرمایہ عزت ہے، اور قرآن آپ کو عزت دے گا. جو اس کی حدود میں داخل ہو اس کے لیے پیغام صلح و امن ہے، یعنی سراسر سلامتی ہے جو پہلے بھی ذکر آیا. جو اسے حجت بنا کر دلیل کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے. یہ بھی بات پہلے آ چکی. جو فہم رکھتا ہے اس کے لیے علم و دانش ہے. اس کے بعد اس طرح ہے کہ ایک صحابی ہیں مولا کائنات کے حارث ہمدانی، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے. امام علی کی خدمت میں آپ نے حاضر ہو کے حارث ہمدانی نے واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا واقعتاً لوگوں نے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے ہیں، ایسا کرنا شروع کر دیا ہے. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ فتنے اٹھنے والے ہیں. میں نے اس کی راہ نجات کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی کتاب میں تم سے پہلو اور بعد میں عالم والوں کی خبریں اور تمہارے اختلافات کے فاصلے موجود ہے. یہ حدیث چونکہ لمبی ہے ہم اسے بھی اس کو کہ فتنوں جیسا مولا کا قول ہے تو قول نمبر 1 کہ فتنہ فساد میں ایسی رہو جیسے اونٹ کا وہ بچہ کہ نہ اس پہ سواری ہو سکے نہ اس کا دودھ دھوا جا سکے، یعنی کہ اس کو اعلی کار نہ بنایا جا سکے. تو جو بھی فتنے آئیں گے اس میں آپ قرآن جو ہے آپ کی
جناب زادہ سلام اللہ علیہ سے بھی روایت ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے حق کا پاسدار ہے، اللہ کا وہ عہد ہے جو اس نے تمہارے لیے پیش کیا، اور تمہاری وہ جانشین ہے جو تمہارے لیے پیچھے چھوڑا گیا، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ اطاعت اہل بیت۔ اور اس میں فرمایا کہ اس قرآن میں آئندہ کی معلومات، گزشتہ کے واقعات، تمہاری بیماریوں پر چارہ اور تمہارے باموں تعلقات کی شیرازہ بندی ہے۔ آئندہ کی معلومات صرف یہ نہیں کہ اس میں، اور گزشتہ کے واقعات، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں جغرافی بھی ہے، اس میں میتھس بھی ہے، اس میں فزکس بھی ہے، باٹنی بھی ہے، زولوجی بھی ہے۔ صرف ظرف ہونا چاہیے انسان کا۔ دیکھیں قرآن سے آپ علم لیں گے، قرآن آپ کو علم دے گا، ہدایت لیں گے ہدایت دے گا، شفا لیں گے شفا دے گا، اور قرآن کے سے اگر آپ صرف ہدایت لیں گے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ قرآن کا علم کرنا، حاصل کرنا کرو کہ بہترین کلام ہے، اس میں غور و فکر کرو، یہ دلوں کی بہار ہے، اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ وہ سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ چھپی بیماریاں میں نے بتایا کہ میڈیکلی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں جو ظاہر ایک روحانی جہت ہے اس کی بہتر تلاوت کرو۔ دیکھیں تلاوت قرآن پہ ہمارا ایک لیکچر الگ سے آئے گا کہ تلاوت کا مفہوم کیا، تلاوت قرآن ہے کیا، کتنی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے فوائد اور فضیلت، اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور میں آپ کی خدمت میں، مولا کائنات کا ایک بڑا مشہور ہے قول کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہیں دوسرے لوگ اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت میں اللہ لے جائیں۔ دیکھیں یہاں پر دوسرے لوگ سے غیر مسلم بھی مراد ہے، غیر مومنین بھی مراد ہیں، دونوں سینس میں۔ اگر میں غیر مسلم جھوٹ نہیں بول رہا، فراڈ نہیں کر رہا، دیانت داری کر رہا ہے، لوگوں کی بیٹرمنٹ، ان کی فلاح و بہبود کر رہا ہے، بے شک وہ قرآن کو نہیں مان رہا، لیکن قرآن انڈائریکٹلی قرآن پہ ہی عمل کر رہا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو قرآن ہے، پھر بھی اگر دوسرے اس کی نصیحت ہو، اس کی حکمت ہو پر عمل کر رہے ہیں تو پھر اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد دیکھیں قرآن پاک میں آیا کہ لہذا تم آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یہ تلاوت کا ہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو صرف 1-2 چیزیں اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ چونکہ یہاں پہ ایک حدیث کا ذکر آیا تھا، ایک قرآن کی ایک آیت کا ذکر آیا تھا، اس کی تھوڑی سی میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کتاب انزلناہ، یہ جو میں آیت پڑھ دیتا ہوں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اب تک نازل کیا ہے۔ اب یہ ننزل، نزلناہ، انزلہ، یہ نزول قرآن پہ ایک مختصر سا آپ کو تعارف، صرف ایک ٹچ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ اس کی کا ہم جلد شروع کریں، تو یہ بہت زیادہ میں لینتھی نہیں اس کو کہا رہا۔ نزول قرآن کے معنی ہوتے ہیں کہ نزول ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، یعنی کہ اللہ کا کلام چونکہ اعلیٰ رتبہ ہے، اللہ اس کا کلام بھی تو چونکہ پسماندہ ہے مخلوق، تو اس طرف نزول ہے۔ بسم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایک نزول یہ ہے کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان کی تعلیم دی۔ علم القرآن خلق الانسان، تو انسان کی خلقت سے پہلے کسی کو علم دیا، یہ ایک نزول قرآن ہے جو اول ما خلق اللہ نوری میں آتا ہے کہ نزول جو ہے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک پہ ہوا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ ایک نزول ہے۔ در حقیقت وہ باعزت قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے کہ وہ لوح محفوظ میں نازل کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ
نور محمد سے پہلا نزول ہے نور محمد پر، نور محمد سے لوح محفوظ پر دوسرا نزول ہے، تیسرا نزول ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ جو اس سے پہلے یہ ہے انزال، اس کو کہتے ہیں انزلنا، ایک دفعہ، جب ایک دفعہ کوئی چیز نازل ہوتی ہے اس کو انزال کہتے ہیں، دفتن یک بارگی۔ یہ تیسرا نزول ہے جس میں قرآن لوح محفوظ سے، دیکھیں نور محمد پہ آیا، نور محمد سے لوح محفوظ پہ آیا، لوح محفوظ سے قلب رسول پہ آیا، یہ تیسرا نزول ہے۔ اور اب چوتھا نزول انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اب یاد آیا نا کہ انزال اور تنزیل، اب یہ تنزیلہ ہے، اور ہم نے اس قرآن کو رفتہ رفتہ تم پہ نازل کیا۔ اب جو قلب محمد پہ قرآن آ گیا، میں پھر بتاتا ہوں، قرآن نازل ہوا نور محمد پر پہلا نزول، علم القرآن خلق الانسان، پھر لوح محفوظ پہ آیا نور محمد سے، پھر نور محمد سے لوح محفوظ پہ آیا، لوح محفوظ کے بعد لیلۃ القدر میں قلب محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم نے اس قرآن کو رفتہ رفتہ تم پہ نازل کیا، یعنی تھوڑا تھوڑا جبریل آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آیت تبلیغ کر دیجئے، اب اس آیت کی تبلیغ کر دیجئے، اب اس صورت کی تبلیغ کر دیجئے، اب یہ حکم تبلیغ کر دیجئے۔ تو یہ تنزیل ہے۔ تو اب اس میں ایک ہمارے بہت ہی بزرگ عالم دین محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات القلوب، جو نزول قرآن ہے اس کے متعلق حدیث بیان کرتے ہیں کہ قرآن نازل کیسے ہوتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کی سرخ رنگ کی پیشانی ہے، اللہ ان کی پیشانی، اللہ ان کو القا کرتا ہے، القا الہام، فتلقى آدم من ربہ، آدم کو ہم نے القا کیا کلمات کا، اس کی بحث آئے گی حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں۔ اللہ نے القا کیا اسرافیل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پہ جو ریڈ زمرد کی ہے اس پہ وہ آیت ویزیبل ہو گئی۔ اسرافیل نے وہاں سے پڑھ کر جبرائیل وہاں سے پڑھ کر رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے قلب پر جو قرآن نازل ہو چکا ہے، یہ وہ آیت اسرافیل کی پیشانی سے آئی ہے، اس کی تبلیغ فرما لیجیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلا ہم پروگرام کریں گے تلاوت قرآن میں، کیونکہ تلاوت قرآن ایک جب وہ آئے گا اس کی اہمیت اور فضیلت ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔